نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جو حج ہے وہ کس پر فرض ہے۔ ویسے تو ہم سب کے علم میں ہے کہ حج جو ہے وہ جو اسلام کے ارکان ہے اس میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، لیکن حج کس کے اوپر فرض ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج لازم ہے اللہ کے لیے اگر ان کی استطاعت ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی حج کی فرضیت کا ذکر کیا۔ حج کو اسلام کی جو بنیادی جو پلرز آف اسلام ہے، جو ارکان اسلام ہے، اس میں اس کا ذکر کیا۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ جو ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز کا ذکر ہے، اور روزے کا ذکر ہے، اور حج کا ذکر ہے کہ حج جو ہے یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے۔ اور جو بندہ جس پہ حج فرض ہو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ حدیث میں ان کے لیے استعمال کیے۔ حضور نے فرمایا کہ من لم يمنعه حاجت ظاہرہ او سلطان جائر، کہ جس کو حج کرنے سے کوئی ٹھوس جو معقول وجہ اور ریزن جو ہے وہ نہ روکے، کوئی بھی وجہ نہیں، اور پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہے، تو حضور نے فرمایا کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو اس کا یہ جو کام ہے، اس طرح سے حج چھوڑنے کا جو کام ہے، یہ صرف سے مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ حج چھوڑے، یہ تو غیر مسلم کی شان ہے کہ وہ فرض چیز کو چھوڑے۔ تو یہ اتنے الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استعمال فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کس کے اوپر فرض ہے؟ تو یاد رکھیں، جس شخص کے پاس اتنے پیسے ہو کہ قرضے نکال کر جو اس کے اوپر قرضے ہے، قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہو کہ جس سے وہ جو حج کا آنے کا خرچہ ہے، جانے کا خرچہ، آج کل سیدھا لفظوں میں اگر جو حج پیکج ہے، جو سرکاری پیکج ہے یا پرائیویٹ پیکج ہے، جو منیمم کوئی تقریباً 10.5-11 لاکھ کا ہے، 2025 کی بات کر رہا ہوں، اتنی رقم اگر اس کے پاس موجود ہے جس سے حج پیکج آ سکے، حج پیکج میں آپ کا ویزا بھی شامل ہے، مکتب کی فیس بھی شامل ہے، اور وہاں رہنے کا خرچہ بھی شامل ہے، اور اتنی رقم بھی ہے کہ حج کے دوران جو وہاں جیب خرچ کی جو بنیادی ضرورت کے لیے وہ بھی اس کے پاس ہے، اور اتنی رقم بھی پیچھے اس کے پاس ہے کہ حج کے دوران جو اس کے گھر والوں کا خرچہ ہے وہ بھی اس سے ہو سکے۔ تو اور آج کل تقریباً یہ کوئی 13-14 لاکھ 2025 کے حساب سے اتنی رقم بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ رقم موجود ہے تو اس شخص کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہے، لیکن اس میں یہی بات ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو، لہٰذا اگر ایک بچہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ جو ہے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے لیکن پیسوں کا مالک ہے، وراثتی طور پر پیسہ اس کے پاس آیا ہے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں۔ تو جو عاقل بالغ مسلمان ہو اس کی جو استطاعت کی جو بات ہے اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔